السلام علیکم کلاس سیکنڈ۔ آپ سبھی بچے اپنی اپنی اسلامیات کی بک نکال لیجئے اور آج ہم اس بک سے پڑھیں گے سبق نمبر 18 پیج نمبر 66 کم عمر سپہ سالار۔ تو آپ سبھی بچوں کی کتابیں کھل چکی ہیں، تو چلیے آئیے ہم سب اس سبق کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بہت دن کی بات ہے، ملک سندھ پر ایک بہت ظالم راجہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام داہر تھا۔ سندھ سمندر سے ملا ہوا ہے۔ سمندر میں بحری جہاز چلتے ہیں۔ سمندری جہاز سندھ کے قریب سے گزرتے تو ظالم راجہ جہازوں پر حملہ کر دیتا، ان پر لدا ہوا سارا سامان اور مال و دولت لوٹ لیتا، مردوں کو قتل کر دیتا، بچوں کو قید میں ڈال دیتا اور غلام بنا لیتا، عورتوں کی عزت خراب کر دیتا۔ وہ بہت طاقتور راجہ تھا، اس کا قلعہ بہت مضبوط تھا اور فوج بھی بہت زیادہ تھی۔ اسی طاقت کے گھمنڈ میں وہ ظلم و ستم ڈھایا کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کو بھی غلام باندیوں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر حالت میں رکھتا تھا۔ اس نے انہیں اعلیٰ ادنیٰ اور اونچی و نیچی ذاتوں میں بانٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس سے تنگ اور پریشان تھے۔ ایک بار جزائر مالدیپ سے کچھ جہاز ملک عرب جا رہے تھے۔ جہازوں میں کچھ مسلمان تاجر اور ان کے بیوی بچے سوار تھے۔ راجہ داہر نے ان جہازوں پر حملہ کر دیا، جہازوں کو لوٹ لیا، بے گناہ مسلمان تاجروں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی حکومت عرب سے لے کر ایران سے بھی آگے مکران تک تھی۔ عراق اسلامی حکومت کا ایک صوبہ تھا۔ عبد الملک مسلمانوں کا خلیفہ اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ جس وقت داہر کے لٹیرے اس جہاز کو لوٹ رہے تھے، ایک مسلمان نوجوان کسی طرح قزاقوں کی پکڑ سے بچ نکلا۔ وہ بھاگ کر سیدھا حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا اور مسلمانوں پر ہوئے ظلم و ستم کی دردناک کہانی بیان کی۔ اس نے کہا، مسلمان بچے اور عورتیں آپ کے نام کی دہائی دے رہے ہیں اور مدد کے لیے فریاد کر رہے ہیں، ان کی دردرسی کیجیے۔ حجاج کو یہ حال سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے طے کر لیا کہ مسلمانوں کو آزاد کرائے گا اور اگر ظالم راجہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو اسے بے گناہوں کا انتقام بھی لے گا اور اس کے ظلم و ستم پر اسے سخت سزا بھی دے گا۔ اس نے مسلمانوں کے خلیفہ سے اس کارروائی کے لیے اجازت حاصل کی اور ایک انتہائی قابل و بہادر نوجوان محمد بن قاسم کو فوج کا سپہ سالار بنا کر سندھ کی طرف بھیج دیا۔ محمد بن قاسم صرف 17 سال کا نوجوان تھا، لیکن وہ بہت ذہین، ہوشیار اور دلیر تھا۔ اس نے اپنی کم عمری میں ہی بڑی عزت اور شہرت حاصل کر لی تھی۔ اس نے فن جنگ میں بھی بڑی مہارت اور تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ اس نے جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے پیارے مذہب اسلام کے مطابق راجہ داہر کو کہلایا کہ اگر معصوم عورتوں اور بچوں کو آزاد کر دے اور آئندہ شریف لوگوں کی طرح رہنے کا وعدہ کرے تو وہ جنگ کے بغیر واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن ظالم راجہ کو اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ اس نے یہ بات نہ مانی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ آخر زبردست جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں نے بڑی بہادری دکھائی۔ وہ اس زمانے میں بھی اپنے وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور بڑی دلیری سے لڑے۔ نتیجہ یہ کہ راجہ داہر کی فوج کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے فوجی شکست کھانے کے بعد میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خود راجہ مارا گیا۔ اس طرح سندھ سے ظلم و ستم اور ناانصافی کا یہ داغ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ معصوم عورتیں اور بچے آزاد ہو گئے۔ سندھ اور پنجاب کا جو بھی راجہ یا سردار محمد بن قاسم کے مقابلے میں آیا، اسے بری طرح منہ کی کھانی پڑی۔ آخر اس نے ملتان تک فتح کر لیا۔ اب وہ ملک کا انتظام درست کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے تمام مفتوحہ علاقوں میں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کر دی۔ اس نے ان بے شمار لوگوں کو سچی آزادی بخش دی جو داہر اور دوسرے راجاؤں کے ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ انسان ہونے
کے ناطے نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی ادنا، نہ کوئی اونچی ذات کا ہے نہ نیچ ذات کا، بلکہ سب ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ اس نو عمر سپہ سالار کے انصاف، عمدہ انتظام اور قانون پر سختی سے عمل کی وجہ سے علاقے کے لوگ ایسے خوش ہوئے کہ وہ اسے ایک دیوتا خیال کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے تو اس کا بت بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ محمد بن قاسم کو معلوم ہوا تو اس نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ اگر تم میرے انتظام کو اچھا سمجھتے ہو، میرے قانون اور انصاف سے خوش ہو، تو اس بات کو سمجھ لو کہ اس انتظام، قانون اور عدل و انصاف کا حکم میرے مذہب اسلام نے دیا ہے۔ میں نے مذہب اسلام کے حکموں پر عمل کیا ہے۔ اگر تمہیں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو تم بھی اس مذہب کو قبول کر لو، میرے بت مت بناؤ بلکہ ایک خدا کو مانو اور اسلام کے حکموں پر عمل کرو۔ اس کی باتیں سن کر بہت سے لوگوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بچوں، یہ سبق آپ لوگوں کا پورا ہو گیا۔ آئیے اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ نیچے لکھے جملوں کو صحیح جوڑ ملا کر پورا کیجیے۔ عراق اسلامی حکومت کا ایک صوبہ تھا، وہ اپنی رعایا کو جانوروں سے بھی بدتر حالت میں رکھتا تھا۔ سب ایک ہی باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کچھ لوگوں نے تو اس کا بت بھی بنا لیا۔ نیچے لکھے جملوں میں خالی جگہیں مناسب الفاظ کے ذریعے بھریے۔ ظالم راجہ جہازوں پر کر دیتا، کیا کر دیتا تھا؟ حملہ کر دیتا۔ محمد بن قاسم کتنے سال کے تھے؟ 17 سال کا نوجوان تھا۔ ان انتظام، قانون، عدل و انصاف کا حکم میرے مذہب اسلام نے دیا ہے۔ مذہب اسلام نے دیا ہے۔ ظالم راجہ کو اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا۔ بچوں، یہ سبق آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم سب اگلا سبق پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔